بسم اللہ الرحمن الرحیم www.itvideotutorials.com کی طرف سے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہوں محمد شفیق اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں HTML5 اور ساتھ ہی ساتھ CSS3 کا آغاز بھی ہم آج کریں گے. تو HTML5 میں جیسے کہ پہلے ہی میں نے بھی بتایا تھا کہ HTML5 جو ہے اس میں بہت سے یہ ورژن جو ہے 5th ورژن ہے، اس لیے اس کو HTML5 کہا جاتا ہے اور ایڈوانس ورژن ہے HTML کی. تو اس میں بہت سے چینجز آ گیا ہے. چینجز کا مطلب ہے کہ ایلیمنٹس آ گئے ہیں، نیو ایلیمنٹس آ گئے. اب ان کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے ہم کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ سی ایس ایس کی ضرورت ہوگی. تو CSS3 کی ضرورت ہوگی. تو CSS3 کو بھی ہم کور کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ HTML5 کو بھی کور کریں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے ہم سمجھا سکیں اور آپ کو بہتر طریقے سے ہم کیا کریں، سکھا سکیں آپ کو. تو آئیے چلتے ہیں، ہم CSS3 کو بھی اسٹارٹ کرتے ہیں آج سے. جی جناب، تو پہلے میں ایسا کرتا ہوں کہ یار میں نے ایک نوٹ پیڈ جو ہے نوٹ پیڈ پلس پلس کو میں نے اوپن کیا اور اس کو میں نے ٹیمپلیٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل نام کے سے اس کو سیو کر دیا ہے. آپ اس طرح کیجیے، آپ کو بھی جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ کے نام سے یا کوئی اور نام سے جو ہے آپ اس کو سیو کریں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. تو سی ایس ایس کو اسٹارٹ کرنے سے سی ایس ایس اصل میں سی ایس ایس کیا چیز ہے جی جناب؟ سی ایس ایس جو ہے وہ اسٹائل کیڈنگ سوری کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ہے. یہ سی ایس ایس اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے ویب پیج کو خوبصورت بنا سکے. سی ایس ایس اسی لیے استعمال ہوتی ہے. CSS3 اسی لیے یوز ہوتی ہے تاکہ ہم کیا کریں، خوبصورت دلا سکتے ہیں. کس چیز کے ذریعے سی ایس ایس کے ذریعے. تو ہم HTML میں جو فارمیٹنگ کا جو کوڈنگ لکھتے ہیں اس کو خوبصورتی بنانے کے لیے تاکہ ویب پیج جو ہے اور خوبصورت دکھائی دے سکے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سی ایس ایس استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. تو سی ایس ایس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ سی ایس ایس جو ہے یہ کیا ہے. یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں جی جناب. 3 طرح کا مطلب یہ ہے کہ 3 ٹائپس ہے اس کے. آپ ان دونوں میں سے ایک کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں کیا پہلا ٹائپ جو ہے اب آئیے دیکھتے ہیں. پہلا ٹائپ جو ہے یہ ان لائن ہوتا ہے جی جناب. کون سی ہوتی ہے؟ ان لائن سٹائل ہوتی ہے جی جناب. ان لائن سٹائل شیٹ ہوتی ہے، ان لائن سٹائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب. اب میں آتا ہوں جی جناب. ایک اور سیکنڈ جو ہے سیکنڈ ہمارے پاس ہوتی ہے، وہ کون سی قسم کی ہوتی ہے؟ انٹرنل ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ انٹرنل سٹائلنگ ہوتی ہے جی جناب. انٹرنل سٹائلنگ ہوتی ہے. اور تیسری کون سی ہوتی ہے؟ تیسری جو ہے وہ ایکسٹرنل ہوتی ہے. ایکسٹرنل ہو سٹائل ہوتی ہے جی جناب. سٹائل سٹائل ہوتی ہے جی جناب. تو یہ ہمارے پاس کتنے قسم کے ہو گئے؟ 3 قسم ہو گئے. نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ ان لائن سٹائل کی ہے. نمبر 2 جو ہے انٹرنل سٹائل کی ہے. اور نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایکسٹرنل سٹائل کی ہے. ان تینوں کو ہم باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے، لیکن میں زیادہ آپ کو جو ہے ریکمینڈڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کون سی والا زیادہ استعمال کریں. میں یہ تھرڈ والا آپ کو کہتا ہوں کہ یار ایکسٹرنل سٹائل شیٹ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ استعمال اور یوز کریں، کیونکہ اس کا بہتر کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہے. اگر آپ ان لائن پر کام کر رہے ہوں گے تو آپ ایک ہی پیج میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اگر آپ کو فار ایگزامپل میں کہہ رہے ہوں کہ یار آپ کے پاس 2000 3000 پیجز ہے یا 500 پیجز ہے، تو آپ 500 پیج 2000 3000 پیجز میں آپ جو ہے کیا کریں گے؟ ان لائن فارمیٹنگ جو ہے سٹائلز جو ہے فارمیٹنگ جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا، ایک میں جو ہے آپ کو یہ پیسٹ کرنا ہوگا جی جناب. اور یہ میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کہ میں ایک پیج کو تقریباً 500 پیجز میرے پاس ہے اور میں اس کو ایک پیج کو میں اوپن کروں اور ایک پیج میں یہ کوڈنگ جو ہے میں کیا کروں، ڈالتا رہوں اور پیسٹ کرتا رہوں. تو یہ بہت مشکل ہوگا. اور انٹرنل جو ہے یہ بھی اس طرح ہے، لیکن آپ کو کیا ہے، ہیڈ میں جو ہے ادھر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا جی، کوڈنگ کرنی ہوگی. یہ بھی بہت مشکل ہے، آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا جی، میں ریکمینڈڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کیا کریں، ایکسٹرنل سٹائل شیٹ جو ہے وہ زیادہ یوز کریں. اس کے لیے ہم ایک علیحدہ پیج بناتے ہیں ٹھیک ہے جی .css سے. اور وہ پیج میں ہم جتنی بھی کام کرتے ہیں وہ سب کے سب اگر آپ کے پاس 500 پیجز ہے یا 2000 1 لاکھ پیجز بھی ہو تو آپ اس پر جو ہے ڈائریکٹلی ایک ٹائم جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ہم ان سب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے کدھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں؟ ان لائن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ان لائن اسٹائل شیٹ کیا ہوتی ہے جی جناب. ان لائن اس طرح ہوتی ہے کہ ہم باڈی کے اندر یا
ٹیگ کے اندر جو ہے ہم کام کرتے ہوں گے، کوڈنگ کرتے ہوں گے، اور خوبصورتی جو ہے کس چیز کو دے سکتے ہیں، اپنی ویب پیج کو جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو ہاں، یہ دیکھتے ہیں کس طرح ہم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میرے پاس جو ہے ٹیمپلیٹ ایچ ٹی ایم ایل کا ایک پیج ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس طرح کرتا ہوں کہ یار اس کو میں جو ہے اوپن کر دیتا ہوں، رن کر دیتا ہوں، تاکہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو لانچ اینڈ کروم پر کرتا ہوں۔ تو دیکھیے جناب، اب تھوڑی سی دیر بعد جو ہے ادھر کچھ ڈسپلے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جناب۔ میں کوڈنگ میں آتا ہوں اور اس کو جو ہے کنٹرول پلس ایس سے میں سیو کر دیتا ہوں اور پھر ریفریش کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں جی کیا ہو گیا، ان لائن اسٹائل آ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ بیک گراؤنڈ جو ہے کیا ہو جائے، اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ کرنے کے لیے ان لائن اسٹائل میں آپ کہہ سکتے ہیں باڈی کے اندر آئیے، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا جی، لکھنا ہوگا جی آپ کو صرف اور صرف جو ہے کیا کرنا ہوگا، اسٹائل لکھنا ہوگا جی جناب۔ تو اسٹائل لکھنے کے بعد آپ کو وہی سیم ٹو سیم طریقہ، لیکن صرف آپ کو جو ہے کچھ کوڈنگ کی ضرورت ہوگی۔ اب اس طرح کیجیے کہ ڈبل کوٹس جو ہے وہ بھی انٹر کرے، اور ڈبل کوٹس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوگا جی، بیک گراؤنڈ لکھنی ہوگی جی۔ کیا لکھنا ہوگی جی، بیک گراؤنڈ لکھنی ہوگی۔ میں نے بیک گراؤنڈ لکھ دیا۔ اب کیا کرنا ہوگا جی، آپ اس طرح کیجیے کہ ڈیش لکھ دے، اور پھر جو ہے کلر لکھ دے۔ کلر لکھنے کے بعد آپ کو جو ہے کولون لکھنی ہوگی۔ کولون کے بعد جو ہے آپ کو، فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یار یہ میرے پاس جو ہے سوری ڈبل کولون، سیمی کولون نہیں، کولون جو ہے لکھنی ہوگی۔ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یار میرے پاس جو ہے کیسے ہو جائے، گری شکل کی ہو جائے، کیسی شکل کی ہو جائے، گرے شکل کی جو ہے ہو جائے۔ تو میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں جی جناب، اور پھر جو سیمی کولن سے میں اس کو کیا کرتا ہوں جی، کلوز ہی کر دیتا ہوں سیمی کولن سے۔ تو میں نے اس کو کیا کر دیا، سیمی کولن سے اسے کلوز کر دیا۔ اب میں اس کو کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیتا ہوں جی جناب، اور آتا ہوں کس چیز سے ریفریش کیا۔ تو یہ کہ جناب یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بیک گراؤنڈ کیسے ہو گیا، گرے شکل کی ہو گئی جی، گرے کلر کی ہو گئی۔ یہ تو ہے۔ اب کرنا ہی کیا ہے جی جناب، اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار یہ تو ہو گیا جی جناب۔ اب میں سر کرتا ہوں کہ یار یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو میں وائٹ کرنے دینا چاہتا ہوں۔ تو ہیڈنگ کو وائٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جی، اسٹائل لکھنی ہوگی، وہی سیم ٹو سیم طریقے ہے، اسٹائل لکھنی ہوگی۔ اسٹائل لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا، از اکول ٹو لکھنا ہوگا، پھر کیا کرنا ہوگا، ڈبل کوٹس جو ہے وہ لکھنی پڑے گا، اور اندر ہی آپ کو جو ہے کیا کرنا ہوگا، کلر لکھنا ہوگا، اور کلر کے بعد آپ کو جو ہے کولون وہ لکھنا پڑے گا۔ اور فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میری ہیڈنگ 3 کی اسٹائل جو ہے کس طرح وائٹ نظر آئے، کس طرح آ جائے، وائٹ لکھنا چاہتا ہوں۔ تو وائٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا، سیمی کالن جو ہے آخر میں لگانا ہوگا، پھر کنٹرول پلس ایس سے میں نے اس کو کیا کر دیا، سیو کر دیا۔ اب آتے ہیں اس کو ریفریش کر دیتے ہیں جی جناب۔ تو یہ کیا ہو گیا جی جناب، یہ میرے پاس جو ہے ان لائن اسٹائل ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ہم خوبصورتی بنا سکتے ہیں کس چیز میں، ان لائن اسٹائل شیٹ میں۔ لیکن ہم ان لائن اسٹائل شیٹ جو ہے وہ جیسے جو ہے ایک اسٹیپ ہے، یہ ایک اسٹیپ ہے، یہ ہم یوز نہیں کرتے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ جو ہے آپ کو ایک پیج میں پھر جانا پڑے گا، اور یہ کوڈ جو ہے پیسٹ کرنا پڑیں گے۔ تو میرا مطلب یہی کہ آپ جو ہے، آپ کو میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا جی جناب۔ تو اس طرح آپ پیج، آپ اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹیکس کے اندر جو ہے آپ اور جو ہے ایٹریبیوٹ ڈال سکتے ہیں، اور کیا پیج کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان لائن کی ایک شکل ہے، ایک صرف اور صرف طریقہ تھا کہ آپ کو دکھانا تھا کہ یار ان لائن اسٹائلنگ شیٹ کیسی ہوتی ہے جی جناب۔ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ میں اس کو مٹا دیتا ہوں، کیونکہ میں یہ ریکمینڈڈ نہیں کرتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یار آپ بھی یہ نہ سیکھ لیں، کیونکہ یہ جو ہے ریکمینڈڈ نہیں کرتا میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دوسرا وال جو ہے کیا کرتے ہیں، وہ کنٹرول پلس ایس سے میں نے سیو کیا۔ اب آتے ہیں اس کو ریفریش کرتے ہیں جی جناب۔ تو یہ خود بخود ان لائن تو ہو گیا جی۔ اب کرنا کیا ہے، کون سی اسٹائل جو ہے ہمیں سیکھنا ہے، اب ہمیں سیکھنا ہے جی انٹرنل لائن سیکھنا ہے جی۔ کون سی والے سیکھنے ہیں جی، انٹرنل اسٹائل جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اب انٹرنل اسٹائل شیٹ جو ہے وہ ہم سیکھیں گے، انٹرنل اسٹائل شیٹ وہ سیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوتی ہے جناب۔ یہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا جی جناب، آپ کو جو ہے بیٹا کے اندر یہ ہیڈ کے اندر آپ کو آنا پڑے گا جی جناب۔ یہ کدھر ہے، یہ ہیڈ کے اندر جی جناب، ہیڈ کے اندر آپ کو آنا پڑے گا، اور اس کے اندر ہم کوڈنگ کریں گے، اور باڈی اور استری کو ہم کیا کریں، خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں کرتا ہوں جی جناب۔ اب سٹارٹ کرتا ہوں، کس چیز سے سٹارٹ کرتا ہوں، سی ایس ایس ہے جی،
सी एस एस से तो इस तरह कर देंगे लेस देन का साइन जो है वो एंटर कर देता हूँ। फिर क्या कहते हैं यार इधर लिखना है, स्टाइल लिखनी होगी। फिर इसके इसके बाद जो है आपको क्या करना होगा जी, टाइप लिखना होगा जी। टाइप के बाद आपको इस इक्वल टू लिखना होगा, फिर डबल कोट्स जो है वो एंटर करना होगा। इसके एंटर करने के बाद आपको क्या करना होगा जी जनाब, फिर आपको जो है सिंपली सी एस एस लिखना होगी न। सो मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं, आपको जो है सिर्फ लीजिए है टेक्स्ट लिखना होगा। फिर इसके बाद जो है फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा और फिर सी एस एस लिखना होगा जी जनाब। और फिर क्या करना होगा जी जनाब, इसको जो है क्लोज करना पड़ेगा। तो ये स्टाइल हम टैग हमने स्टार्ट की, अब इसको जो है हम क्या करेंगे जी, क्लोज भी करेंगे। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा जी जनाब, इसको क्लोज करने के लिए आपको जो है लेस देन का साइन पर लिखना पड़ेगा। फिर जो है क्या करना होगा जी, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एंटर करना होगा और फिर स्टाइल जो है वो लिखना पड़ेगा और इसको क्लोज करना है जी जनाब। अब चूंकि ये जो है हमारे पास हो गया जी जनाब, ये तो सिर्फ इंटरनल स्टाइल शीट के लिए कोडिंग है। अब अगर आप इसको सेव कर दे तो कुछ भी नहीं होगा जी जनाब। इधर हम मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश भी करता हूँ तो कुछ नहीं होता है, इंटरनल स्टाइल शीट वही सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब कोडिंग करना है तो कोडिंग करिए। आपको फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार इसकी बॉडी पर जो है हमें का काम करना है, बॉडी के अंदर जी काम करना है। तो बॉडी को क्या फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार ये वाइट कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। किस चीज़ में चेंज करना चाहता हूँ, ये बॉडी है और बॉडी के अंदर ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इसको हम मखसूस कोड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार बॉडी की कलर जो है, आपको क्या करना होगा जी, ये एंटर करना होगा। फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज, इसको एंटर करना होगा। इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि यार मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड लिखनी है जी जनाब, बैकग्राउंड लिखना है। फिर क्या करना है जी, स्लैश डैश लिखना है और फिर क्या करना है जी, कलर लिखना है। कलर लिखने के बाद आपको इस तरह करना है कि आपको जो है कोलोन लिखना है। कोलोन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है किस तरह हो जाए, मेरे ख्याल में ब्लैक हो जाए जी जनाब। तो ब्लैक लिखने के लिए मैं ब्लैक लिख देता हूँ और इसको जो है सेमीकोलन से ही बंद कर देता हूँ। अब मैं इस तरह करता हूँ कि कंट्रोल प्लस एस से इसे सेव किया जी जनाब, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया और आते हैं पेज की तरफ तो इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये जनाब ये तो है क्या हो गया जी जनाब, ये बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो गई। अब मैं चाहता हूँ जी जनाब कि ये लिखाई मैंने तो की है, एंटर की है, ये टेक्स्ट मैंने एंटर की, ये मुझे नज़र नहीं आता। इसको वाइट करने के लिए आप किस तरह क्या कर सकते हैं जनाब, इसको करने के लिए आपको जो है सिंपली जो है कलर लिखना होगी। कलर लिखने के बाद आपको जो है कोलोन लिखना होगी। कोलोन के लिखने के बाद मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार इसको कलर जो है वाइट हो जाए। तो वाइट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी जनाब, वाइट लिखना होगी, फिर इसको जो है सेमीकोलन से बंद करना पड़ेगा जी जनाब। तो बंद करने के बाद अब मैं कंट्रोल प्लस एस से ऐसे सेव किया जी जनाब। अब फिर आता हूँ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद ये जनाब देखिए ये वो भी हो गया। तो ये कौन सी स्टाइल है, फॉर्मेटिंग है, खूबसूरती आप देख सकते हैं। आप अपने पेज को दे सकते हैं, वेब पेज को दे सकते हैं। ये इंटरनल है, इंटरनल स्टाइल है। और एक था इनलाइन था। अब चूंकि मैं ये रिकमेंडेड नहीं करता, मैं भी आपको यही कह देता हूँ कि आप इसे यूज़ ना करें क्योंकि ये बेहतर तरीका नहीं है प्रोग्रामर के लिए, कोड बनाने वाले के लिए। HTML कोडिंग में जो कोडिंग करता है ये बेहतर तरीका ना है। अब आते हैं किस चीज़ की तरफ आते हैं, इंटरनल तो हो गया जी जनाब, और इनलाइन भी हो गया। अब हम आते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की तरफ आते हैं। तो फिर मैं वही कर देता हूँ जो कि मैंने पहले ही किया था। अब इस तरह करता हूँ कि इस सबको मैं हटा देता हूँ जी जनाब, इधर से इस सबको ख़त्म भी कर देता हूँ जी जनाब। ये ख़त्म हो गया। कंट्रोल प्लस एस से मैं इसे सेव कर देता हूँ और इधर आता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद ये जनाब ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग है उस पर आ गया जी जनाब। अब हमने CSS जो है उससे हटा दिया। अब हम आते हैं जी जनाब, ये तो इंटरनल हो गया। इंटरनल के बाद हमें क्या करना होगा जी, एक्सटर्नल जो है वो स्टाइल जो है हम सीखेंगे कि हम किस तरह एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव कर दिया जी जनाब। अब आते हैं इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गया। अब जी जनाब इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा जी जनाब, हमें बस सिंपली कुछ लिखाई करनी होगी, कुछ कोडिंग लिखनी होगी। वो किस तरह हम करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका का है जी जनाब। तो पहले मैं ऐसे कर देता हूँ कि इधर एक हेडिंग में जी जनाब, हेड के नीचे में एक कोड लिखता हूँ जी जनाब।
کوڈ لکھنے کے لیے میں سٹارٹ کرتا ہوں جی لیس دین کے سٹارٹ، اور ادھر دیکھتا ہوں کہ لنک، جی جناب کیا لکھنا ہے، لنک کرنا ہے جی جناب، کس چیز کو لنک کرنا ہے، ریلیشن از ایکول ٹو کس چیز کو جی جناب، اسٹائل شیٹ کو، جی جناب کس چیز کو، اسٹائل شیٹ کو، میں نے اسے ایک نام دیا اسٹائل شیٹ، اوکے جناب اس کو میں نے کلوز بھی کر دیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے جی جناب، اس کے بعد آپ کو سمپلی لکھنا ہے ٹائپ لکھنی ہوگی، ٹائپ لکھنے کے بعد آپ از اکول ٹو انٹر کریں، اس کے بعد جو ہے نا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ سر جو ہے یہ جو سر یہ تو سلو ہو گیا، ایک دم سلو ہو گیا، میرا مقصد یہ کہ آپ کو جو ہے جو چیز میں پسند کرتا ہوں آپ کو وہ بہتر طریقے سے ذرا سکھا سکوں، وہ دوسرے سی ایس ایس ٹائپ جو تھے وہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتے، یہ زیادہ استعمال ہوتے، اس لیے آپ کو میں یہ سلولی کیا کروں گا جی، سکھاؤں گا کہ یہ بہت اب بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ ٹائپ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا جی، لکھنا ہوگا جی جناب ٹیکسٹ، ٹیکسٹ لکھ کیا، پھر پاور سلیش لگانا ہوگا، پھر سی ایس ایس لکھنا ہوگا جی جناب، سی ایس ایس لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا جی جناب، پھر آپ کو جو ہے لکھنا ہوگا جی ایچ اور ایف، ہائپر ریفرنس لکھنا ہوگا جی، ہائپر ریفرنس لکھنے کے بعد آپ کو جو ہے از اکول ٹو، پھر کیا کرنا ہوگا جی جناب، ڈبل کاماز لگانا ہوگا جی، اس کے بعد فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں مائی سی ایس ایس، مائی سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس، اسی طرح ایک ہم کیا کریں گے جی، ایک فولڈر بنائیں گے، کیا بنائیں گے جی، ایک فولڈر بنائیں گے جی جناب، اور اس کو میں نے کلوز کر دیا۔ اگر ہم اس کو سیو کر دی، کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کر دیا، اور ادھر آتے ہی ریفریش کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم کیا کریں گے جی جناب، اب ہم کریں گے ایک نیو فائل کو لیتے ہیں جی جناب، یہ ہمارے پاس نیو ہے، اس کو میں سیو کر دیتا ہوں، کس چیز پر جی، پہلے آپ دیکھ لیں میں نے ادھر کیا لکھا ہے جی جناب، تھوڑا سا آتے ہیں ایچ اور ایف ہائپر ریفرنس مائی سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس، سمپلی اس کو کاپی کریں یا اپنے ذہن میں یاد رکھیں، کاپی کریں، اور یہ نیو جو ہے اس کو آپ کنٹرول پلس ایس سے سیو کریں، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کنٹرول سیو ایز ڈاٹ کس چیز سے، مائی سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس کو میں نے کرنا ہے سیو کرنا ہے، کدھر جی، ادھر۔ اگر آپ کو کیس کارنشیل یہ بھی جو ہے سیلیکٹ کرنا ہوگا جی جناب، مائی سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس جو ہے میں نے اسے سیو کر دیا جی جناب، یہ سیو ہو گیا۔ اب کرنا ہے کیا جی جناب، ہم نے ایک ریلیشن بنائی، ریلیشن اس طرح بنی، ایک لنک دیا، ایک ریلیشن بنایا کہ یہ اسٹائل شیٹ ہے، ٹائپ ہے ٹیکسٹ فارورڈ سلیش سی ایس ایس کیسکیڈ اسٹائل شیٹ، اور ریفرنس دیا، ہائپر ریفرنس دیا، مطلب یہ کہ یہ لنک ہوگا کس چیز کے ساتھ، ایک پیج ہوگا مائی سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس سے، اوکے جناب، جو کہ میں نے بنائی ہے۔ اب کرنا ہی کیا ہے جی جناب، ہم اس میں چینجز کریں گے جی جناب اس فولڈر میں، اور آپ چاہے آپ کے 1000 پیجز کیوں نہ ہو، جو ہیں ہم ادھر چینجز کریں گے وہ 1000 پیجز پر جو ہے کیا ہوگا جی، اپلائی ہوں گی۔ اب کرنا ہے کیا ہے، فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں، مجھے آپ کو صرف یہ سکھانا ہے کہ ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ کیسے کام کرتی ہے، مجھے بس آپ کو اب یہ کر دکھانا ہے کہ فار ایگزامپل میں ادھر لکھ دیتا ہوں باڈی، سٹارٹ کرتا ہوں کس چیز سے، باڈی سے میں نے سٹارٹ کیا، اب اس کو میں نے کرلی بریسز سے سٹارٹ کیا، اس کو میں نے کرلی بریسز سے کیا کر دیا جی، کلوز کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں اس کو انٹر کرتا ہوں جی جناب، پھر جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کلر کیا ہونا چاہیے جی جناب، بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ کلر کولون لکھنا ہے جی جناب، کولون فار ایگزامپل میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، ریڈ ہونا چاہیے، پھر کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کر دیا، اب اس کو میں نے سیو کر دیا۔ اب آتے ہی اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں جی جناب، دیکھیں جناب ہم نے کدھر کام کیا، ہم نے جو ہے
سی ایس ایس میں کیا کہہ دیا کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کی کلر کیا ہونا چاہیے ویب پیج کی، وہ ریڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. ہم نے لکھا ہے کدھر کی، مائی سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس میں کی. ٹھیک ہے جناب. اب یہ دیکھیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسی لینگویج ہے. یہ باڈی ہے، کیا ہے جی، یہ باڈی ہے. اب میں نے باڈی کے اندر یہ باڈی ہے، باڈی کے اندر جو میں نے کیا کیا کہ یہ بیک گراؤنڈ کلر کیسے ہونا چاہیے، ریڈ ہونا چاہیے. تو میں نے کیا کر دیا جی، سمپلی جو ہے سی ایس ایس میں آ گیا اور کہا باڈی کرلی بریس سے اسٹارٹ، آسان ہے نا. اور پھر اس کو میں نے کیا کیا، اس کو سلیکٹر کرتے اور یہ میرے پاس کیا ہو گیا، سلیکٹر ہو گیا. کس چیز کو آپ سلیکٹ کریں، فار ایگزامپل میں نے باڈی کے سلیکٹ کیا. پھر اس کے بعد اس والے کو ہم کیا کہتے ہیں جی جناب، پراپرٹی کہتے ہیں. اور یہ ویڈیو ہے، آپ ویڈیو کیا دینا چاہتے ہیں. اور یہ کرلی بریس اسٹارٹ اور کرلی بریس اسٹارٹ اور کرلی بریس بند. اب کرنا ہے کیا ہے جی جناب، یہ تو ہو گیا ہے جی جناب. اب میں چاہتا ہوں یار یہ جو ہے یہ کلر جو ہے کس چیز کی کلر، یہ ٹیکسٹ کی کلر کیسے ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے میرے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بلو ہو جائے. کون سی کلر کی ہو جائے، بلو ہو جائے. اگر آپ بلو نہیں دینا چاہتے تو اور کلر بھی دے سکتے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یار یہ میرے پاس وائٹ ہو، آپ وائٹ دے دیں. کنٹرول پلس ایس سے میں نے اس کو سیو کیا. اب آتے پیج کو ریفریش کرتے تو یہ کیسے ہو گیا جی جناب. میرا مقصد صرف آپ کو یہ ہے کہ یہ ایکسٹرنل اسٹیٹ شیٹ ہے. ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہے باہر سے. ٹھیک ہے جی جناب، ایکسٹرنل اسٹیٹ ہے، یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں جی جناب. ہم کام ایک پیج میں کر رہے ہیں ادھر، اور اپلائی کس چیز پر، ادھر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور ٹیسٹ ہم ادھر کر رہے ہیں کہ یہ جی کہ جناب ادھر ہو گیا. اب میرا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ صرف سکھانا تھا جی جناب. اب میں چاہتا ہوں کہ یار یہ ہیڈنگ جو آپ نے ہیڈنگ 3 میں نے دی ہے، اس کو کیسے کرنا ہے جی جناب. میں چاہتا ہوں کہ یار یہ کلر جو ہے کس طرح اورنج ہو جائے. تو آپ کو سمپلی سی ایس ایس میں آنا ہے، پھر انٹر کرنا ہے جی جناب. انٹر کرنے کے بعد یہ میرے پاس جو ہے ہیڈنگ 3 ہے. ٹھیک ہے جناب. پھر جو ہے کرلی بریس اسٹارٹ، کرلی بریس کلوز. اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے جی جناب، سمپلی جو ہے آپ نے یہ کاپی کر لی. ٹھیک ہے جناب. اس کو ادھر آئے، اس کو پیسٹ کر دیں. وائٹ کی جگہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل میں کیا چاہتا ہوں کہ یار یہ میرے پاس جو ہے بلو کلر کی ہو جائے. اس کو میں نے بلو کلر اور کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. اب آتے ہیں دیکھتے ہیں جناب، یہ بلو ہو گیا، بلو ہو گیا. تو یہ کیا ہے، ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ ہے. اس طرح جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، خوبصورتی دے سکتے ہیں. کس چیز کو دے سکتے ہیں، ویب پیجز کو دیتے ہیں. تو یہ ایکسٹرنل ہے اور میں یہ زیادہ استعمال کرتا ہوں. آپ کو بھی ریکمینڈڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ استعمال اور یوزز کریں. تو یہ تو ہمارے ساتھ تھا جی جناب. یہ ان لائن بھی ہو گیا، ایکسٹرنل اسٹائل بھی ہو گیا، اور کیا ایک اور تھا، 3 دینا. ایک ان لائن تھا، اوکے جناب. ایک تھا ایکسٹرنل تھا، اور ایک اور تھا انٹرنل تھا. تو وہ 3 ہو گئے. اب ہم مزید جو بھی کام کریں گے وہ ہم ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ پر کریں گے. کس چیز پر، ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ پر کریں گے. اور ایچ ٹی ایم ایل کے اگلے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جی جناب کہ آرٹیکل کیا کام کرتا ہے، سیکشن کس کے مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ سیٹ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے. میں صرف آپ کو اب یہ جو ہے بیسک بتا رہا ہوں جی، یہ بیسک ہے. سی ایس ایس کو جاننے کے لیے میں ایک اور ٹیوٹوریل جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں صرف سی ایس ایس پر وہ ہوگی کہ آپ کس طرح سی ایس ایس جو ہے یوز کر سکتے ہیں. چونکہ ہم ایچ ٹی ایم ایل سیکھنے، ایچ ٹی ایم ایل پائپ سیکھنے ہیں. ایچ ٹی ایم ایل پائپ میں جو ہے یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو اس کو کور کرنے کے لیے میں نے تھوڑی بیسکس جو تھی سی ایس ایس 3 جو تھا وہ آپ کو سکھایا. اس کو کنٹرول پلس ایس سے میں نے سیو کیا. اس کو میں بند کر دیتا ہوں جی جناب. اس کو بھی بند کر دیتا ہوں. یہ تو آج کا ہمارا ٹیوٹوریل تھا. اگلے ٹیوٹوریل میں آپ کو سکھاؤں گا جی جناب ہیڈر کے بارے میں، نیویگیشن کے بارے میں، سیکشن کے بارے میں، سیٹ کے بارے میں، آرٹیکل کے بارے میں، فوٹر کے بارے میں کہ وہ ہم کس طرح یوز کر سکیں، استعمال کر سکتے ہیں HTML5 میں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہو گیا ہو اس ویڈیو میں تو مجھے معاف بھی کیجیے اور کمنٹس میں دیجیے کہ وہ میں بہتر طریقے سے کر سکوں جی جناب. تو ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے IT video tutorials.com،
آئی ٹی ویڈیو ٹوٹوریلز پر ہے، ایک چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر اس پر سبسکرائب کرے، اور ہماری ویب سائٹ جو ہے www.itvideotutorials.com ہے، اس کا وزٹ ضرور کیجیے۔ والسلام۔